الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ قابل صد احترام صدر کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے قائد و روح رواں امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی و قاضین اکابرین جمعیت و جماعت، اساتذہ عظام، علماء اکرام، عمائدین قوم و ملت، سامعین باتمکین، قبل اس کے کہ تقریر آپ کے سامنے شروع کی جائے، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جس عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے، اس کے کامیاب انعقاد پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے قائدین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکبادی کے کلمات پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری یہ کانفرنس آج احترام انسانیت جس کا عنوان ہے، حقیقت میں ساری انسانیت کے لیے سبق آموز ہو اور ہمارے قائدین کی خدمات جلیلہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حاضرین باتمکین، صبح سے آپ تک ہمارا جو مرکزی عنوان ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اس کے تئیں بہت سارے علماء اعظام کے ذریعے انسانیت اور احترام انسانیت کے موضوع سے بہت ساری گفتگو آپ نے سنی۔ در حقیقت انسان خالق کائنات کا ایک مظہر ہے، اور رب کائنات نے اس انسان کو جو مقام عطا فرمایا، یہ مقام ساری دنیا انسانیت مل کر بھی اس انسان کو عطا نہیں کر سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر معزز، مکرم اور مشرف بنایا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور انسان کی تخلیق کے بعد اس کے مقام و اس کے مرتبے کو بلند کرتے ہوئے کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی عظمت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند بنایا کہ کبھی اس کی شکل و صورت، اس کی حیات اور اس کے مقصد وجود کا ذکر فرمایا، کبھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خالق انسانیت نے انسان کے مقام کو بتاتے ہوئے انسان کو عابد کا درجہ دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کبھی اس کی تخلیق اور اس کی حیات اور اس کی شکل و صورت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گویا کہ رب کائنات نے انسان کا جو مقام بیان فرمایا اس کے تئیں انسانیت کا سبق بھی سکھایا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر انسانیت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو کبھی پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو مقام تھا، حجۃ الوداع کا جو موقع تھا، مقام مقدس میں، ایام مقدس میں، میدان مقدس میں اور مقدس گھڑیوں کے اندر جس پیغام کو زبان رسالت سے عام کیا جا رہا تھا، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انسانیت کا ادب اور احترام
آپس میں باقی رکھنا ہے، اور انسانیت کے تئیں جتنے مثبت صفات ہو سکتے تھے ان صفات کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور ان تمام صفات مذمومہ کا ذکر فرمایا جس سے انسانیت پارا پارا ہو جاتی ہے، جن سے انسانیت ادب اور احترام کے دائرے سے باہر آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم کسی قسم کی عصبیت کا شکار نہ ہو، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، عربی کو عجمی پر کسی کو کسی طرح کی فوقیت نہیں، بلکہ تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، اور تم سب خالق حقیقی کے نگاہ میں عزت اور شرف والے وہی ہو سکتے ہیں جو تقوی کے معیار پر فائز ہو جائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس قدر اونچا بنایا اور انسانیت کی تعلیم دی، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے خلاف جتنے صفات رذیلہ تھے ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ مثبت اقدار کو اپنائیں، اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، اعلیٰ کردار کو اپنائیں۔ حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت، نفرت، دشمنی، ان تمام چیزوں کو توڑ کر جو ہے محبت، مودت، الفت، راحت، رافت اور مساوات اور ہمدردی، غمخاری کا پیام دیا گیا اسلام کے اندر۔ گویا اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کی تعلیم اس انداز میں پیش کی ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی خاتون کو بھی جنت کے اندر دخول کا وعدہ فرمایا، اور وہیں پر ایک بلی جس کو جو ہے باندھ کر رکھ دیا گیا، اگرچہ کہ وہ نمازی تھی، اگرچہ کہ وہ روزے دار تھی، صالحہ تھی، صابرہ تھی، شاکرہ تھی، ساجدہ تھی، خانعہ تھی، مگر ایک معصوم سے جانور کو سزا دینے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا گیا۔ انسان کو انسانیت سکھاتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے نہ صرف زندہ انسانوں کا ادب اور احترام بیان فرمایا بلکہ مردوں اور لاشوں کا بھی ذکر فرمایا کہ مردوں کے ساتھ کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، لاشوں کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آتا ہے۔ آپ اور ہم اگر غزوات نبوی علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر غزوے کے اندر شہید ہونے والے صحابہ یا قتل کیے جانے والے کفار کسی کی لاش کو زمین پر پھینکی نہیں گئی، بلکہ کافر ہو کے مشرک ہو کے مسلمان ہو، ہر ایک کی لاش کو جو ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دفنانے کا اہتمام کیا گیا اور کروایا گیا۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کو انسانیت کی تعلیم دیتے ہوئے اعلیٰ اقدار کا اسے پیکر بنایا گیا تھا اور ساری دنیا انسانیت کے لیے اسے امن کا پیغمبر بنایا گیا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ چہاروں جانب سے آج یہی نعرہ ہمیں اور آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ امن و سلامتی کے دعوے دار کہاں ہیں، امن و سلامتی کے پیغمبر کہاں ہیں، امن و سلامتی کی آواز کہاں سے آ سکتے ہیں، امن و انصاف کا نام لینے والے کہاں چلے گئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کا ادب اور احترام ختم ہو گیا ہے وہ انسان ہی ہے، جس کے اندر سے انسانیت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انسان انسانیت کا دشمن بن چکا ہے، نفرتیں، عداوتیں اس قدر پروان چڑھ چکے ہیں کہ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، بیٹی ماں سے نفرت کرتی ہے، بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج سرحدوں کے نام پر، پانی کے نام پر، ہتھیار کے نام پر، مغرب و مشرق کے نام پر نہ جانے مختلف بہانے تلاش کر کے ایک ہی کام کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ جس اسلام نے اس بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، جس اسلام نے انسانیت کا اس قدر اونچا مقام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، ایک نفس کا، ایک جان کا ناحق قتل کرنا گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ایک انسان، ایک نفس کی جان کی حفاظت گویا ساری انسانیت کی حفاظت ہے۔ اللہ اللہ، جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو قتل و غارت گری، خون اور قرابت سے روکا ہے، اور ناحق اور تکلیف دینے والی چیز بھی
بھی بازار میں لے جانے سے منع کیا ہے۔ آج اس اسلام کے ماننے والے یا پھر انسانیت جو مختلف مذاہب کے علمبردار کہلاتے ہیں اور امن و سلامتی کے پیغمبر کہلاتے ہیں، آج وہ انسانیت کے ساتھ جس انداز میں کھلواڑ کر رہے ہیں، آج انسانیت ہر چہاروں جانب سے سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، مظلومیت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے۔ نہ دواخانے ان سے چھوٹ رہے ہیں، نہ عبادت گاہیں ان سے چھوٹ رہے ہیں، نہ اسکول اور مدارس ان سے چھوٹ رہے ہیں، نہ گھر چھوٹ رہے ہیں، نہ پناہ گاہیں چھوٹ رہے ہیں۔ جہاں ان کی بمباری سے انسانیت دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں اور رات کی تاریکی میں خون بہایا جا رہا ہے، بچے بوڑھے مرد و خواتین لاچاری کے شکار ہیں، ایسے میں یہ عنوان احترام انسانیت مذاہب عالم، اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو اس میں انسانیت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے اشاروں سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے آنکھ سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آئیے ہم یہ پیغام رام لیلا گراؤنڈ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے بینر تلے اس کے اسٹیج کے ذریعے ہم اپنے ملک اور تمام عالم انسانیت کو دیتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر انسانیت کے رکھوالے بن جائے، ہم سب مل کر انسانیت کے محافظ بن جائے، ہم سب مل کر انسانیت کے لیے امن و سلامتی کے پیغمبر بن جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی افراد کو انسانیت اور انسان کے اخلاق اور کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل جہاں سے گزارش ہے کہ اسلام نے آ کر بتلایا، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی۔ اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ حصہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسانیت کے لیے کام کرنے اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔